صلاح الدین ایوبی کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی مصر تشریف لائے تو خادمین کہنے لگے کہ حضور آپ بڑی لمبی مسافت کر کے آئے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میرے سر پر یہ جو دستار رکھی ہے، یہ میں نے جب سے اپنے سر پر رکھی ہے میری نیند حرام ہو گئی ہے۔ تو کہا حضور آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، کیا طعام اور آپ کچھ آرام پسند نہیں کریں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا مجھے وہاں لے جاؤ جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی چلنے لگے تو نوجوان حسین خوبرو لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے آپ کے استقبال کے لیے کھڑی تھی، اور جب آپ پر پھولوں کی پتیاں برسانے لگے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے قدم روک لیے۔ کہنے لگے سلطان صلاح الدین ایوبی یہاں پھول مسلنے نہیں آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی یہاں کچھ فیصلے کرنے آیا ہے۔ کیا تم مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمان کی زندگی پھولوں پر سونے والی سیج نہیں ہے؟ ہمارے ذمے کچھ فرائض ہیں، آپ کی آنکھوں میں شعلے بھڑکے، اٹھا لو میرے راستے سے یہ پھولوں کی پتیاں، اگر میں نے ان پر ایک بھی قدم رکھا تو میری روح اندر سے کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایسی گرجدار آواز میں بولا جیسے کسی کافر کا گلا کاٹ دیا ہو، اگر بچھانا چاہتے ہو میرے راستے میں تو وہ بچھاؤ جو مجھے پسند بھی ہیں۔ تو خادم بولے جی حضور کا حکم ہو۔ تو کہنے لگے سلیبیوں کی لاشیں بچھاؤ۔ آپ کو پتا ہے کہ سلیبی ہماری مسلمان سلطنت کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے پھولوں کی سیج پر سونا شروع کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتر جائے، جبکہ میری نظریں تو فلسطین پر لگی ہوئی ہیں؟ اور ہٹا لو ان لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار ان خوبصورت حسین بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی آپ جانتے ہیں 2 دفعہ روئے تھے، اللہ ایسی تلوار کیوں نہیں بنائی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر سے گزرتی اور مجھے شہادت نصیب ہوتی، اور دوسرا یہ کہ میں ساری زندگی اللہ تیرا گھر نہیں دیکھ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کوئی حج نہیں کیا، جیسے ہی پیسے جمع ہوتے حج کے لیے وہ کسی نہ کسی جنگ پر خرچ کر دیے جاتے۔ یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، اور یہ ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے حکمران اور سپہ سالار، جن کے بارے میں حضرت اقبال کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ جن کا مقصد فقط اور فقط صرف اسلام کی سربلندی اور شہادت تھا۔